نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات کی اس آیت میں مسلمانوں کو ایک ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور نبی کو زور زور سے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ خطرہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر اگلی آیت میں اپریشیٹ کیا، تعریف کی ان لوگوں کی جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ انہی لوگوں کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چن لیے۔ نافرمانی اور گناہ بہت سارے ہیں، لیکن ایسا گناہ کہ ایک جھٹکے میں سارے اعمال ضائع اور رجسٹر صاف ہو جائے، وہ ہے بے ادبی کا گناہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ یوں بیٹھتے کہ جیسے بے جان چیز پڑی ہوئی ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، حرکت ہی نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ اگر ان کے سروں پر چادر ڈال دی جائے تو پرندے بے جان چیز سمجھ کر اوپر بیٹھ جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں اور چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، جیسے کرب اور تکلیف میں ہے۔ درس سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنا کرتا اٹھایا تو بچھو نے 7 جگہ پر ڈس لیا تھا۔ ایک دفعہ بچھو ڈس لے تو چیخیں نکل جاتی ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے۔ 7 دفعہ ڈسا۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ بتا دیتے، ہم فوراً اس کو مار دیتے۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول کی بات ہو رہی تھی، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ بچھو کے ڈسنے پر نبی کی بات کٹ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آقا کی مجلس کا جو حکم تھا، آقا کی بات جس مجلس میں ہوگی اس مجلس کا بھی یہی حکم اور یہی ادب ہے۔ اسی لیے ہم مسجد میں، مدرسے میں، تبلیغ میں یا خانقاہ میں، تعلیم میں یا درس میں، جمعے کے بیان میں یا مدرسے کی کلاس میں، کہیں بھی بیٹھے ہو، بات اللہ رسول کی ہو رہی ہو، بات قرآن اور حدیث سے ہو رہی ہو، بات اللہ کے رسول اور صحابہ کی ہو رہی ہو، ہم نے اسی ادب کو ملحوظ نظر رکھنا ہے۔ دین تو نام ہی ادب کا ہے،
کا کور ہی ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بھائی ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے نصیب والا ہے، اس کی قسمت اچھی ہے، لکی آدمی ہے۔ تو مالدار آدمی خوش قسمت اس کو سمجھتا ہے جو تھوڑے عرصے میں بہت پیسہ کما لے۔ تاجر آدمی خوش قسمت اس کو سمجھتا ہے جو ڈیل میں بہت زیادہ پروفٹ کما لے۔ طاقتور آدمی خوش قسمت اس کو سمجھتا ہے جس کی باڈی اور صحت اچھی ہو۔ ڈگری ہولڈر خوش قسمت اس کو سمجھتا ہے جس کے پاس ہائیسٹ ڈگری ہو۔ علم والا خوش قسمت اس کو سمجھتا ہے جس کے پاس علم کا ذخیرہ ہو۔ لیکن اصل میں خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس ادب ہو، وہ عالم ہو باادب ہو، وہ ڈاکٹر ہو باادب ہو، وہ بزنس مین ہو باادب ہو، وہ اسکول ٹیچر ہو باادب ہو، وہ طالب علم ہو باادب ہو، وہ تبلیغی ہو باادب ہو، وہ مجاہد ہو باادب ہو، وہ غریب ہو کہ امیر ہو، عہدہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، بس وہ باادب ہو، یہ خوش قسمت آدمی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ان کے استاد کا تذکرہ آیا، استاد کی بات چھڑ گئی، فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا لا ينبغي ان يذكر الصالحون فنتقی، نیک لوگوں کا تذکرہ ہو اور ہم ٹیک لگا کر بیٹھے، یہ مناسب نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت آپ کی بڑی خواہش کیا ہے؟ فرمایا کہ کاش میرے استاد علی بن مدینی زندہ ہوتے اور میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوتا، یہ میری خواہش ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ورق بھی آرام سے الٹتے، یہ جو ورق الٹتے ہیں اس کا شور بھی استاد کو ڈسٹرب نہ کرے۔ فرمایا آج تک استاد کے سامنے پانی پینے کی جرت بھی نہیں ہوئی، یہاں تو سگریٹ پیتے، نسوار منہ میں رکھتے، گٹکا منہ میں ہوتا ہے، ماوا منہ میں ہوتا ہے۔ ادب کی دنیا میں یہ بڑی بے ادبی ہے۔ اسی لیے باپ کے سامنے، استاد کے سامنے، عالم کے سامنے، تبلیغ میں امیر صاحب کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے، یعنی وہ پانی پینے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ادھر سگریٹ، پان، گٹکا، نسوار سب چل رہا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یار بس وہ فلاں بڑا جڑتا تھا ایک دم کٹ گیا، اس نے تو یار 2-3 درجے مدرسے میں پڑھے تھے پھر کٹ گیا، اچھا خاصا نمازی تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ پتہ ہے اس سے کہیں بے ادبی ہو گئی ہے، اس سے کہیں محرومی والا کام ہو گیا ہے، اس نے کہیں استاد کے جوتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ لیا ہوگا، اس نے شاید کسی کا دل دکھایا ہوگا، اس نے شاید کسی کو حقیر سمجھا اور اپنے کو بڑا سمجھا ہوگا، یہ ریزن ہوتی ہے پیچھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیفہ مامون الرشید نے اپنے 2 بیٹوں کو امام فرا کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور ان سے علم حاصل کرو۔
وہ چلے گئے۔ ایک دن خلیفہ نے کہا کہ ذرا بیٹوں سے مل کر آ جاؤ، تو جب گئے تو دیکھا کہ استاد سبق پڑھا کر کہیں جانے کے لیے اٹھے، تو دونوں شہزادوں نے استاد کے جوتوں کی طرف دوڑ لگائی۔ ایک نے کہا میں جوتے اٹھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں اٹھاؤں گا، دونوں لڑ پڑے، الجھ پڑے۔ تو فیصلہ اس بات پر ہوا کہ استاد کا ایک جوتا ایک شہزادہ اٹھائے اور دوسرا جوتا دوسرا شہزادہ اٹھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ منظر مامون نے دیکھا کہ میرے بیٹے شہزادے ہیں، استاد کی خدمت اور جوتیاں اٹھانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تو لوگوں سے پوچھا سب سے زیادہ عزت اللہ نے کس کو دی ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو دی ہے، آپ بادشاہ ہیں۔ مامون نے کہا نہیں نہیں، مجھے نہیں دی، اس عالم کو دی ہے جس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے میرے بیٹے جو شہزادے ہیں آپس میں لڑ پڑے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شہزادہ جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا، ہارون الرشید مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو، شہزادے کو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ تو ایک مرتبہ ہارون بھی اپنے بیٹے اور اس کے استاد سے ملنے کے لیے گیا، تو دیکھا کہ استاد نہر کے کنارے وضو کر رہا ہے اور ہارون کا بیٹا یعنی شہزادہ وہ برتن سے پانی ڈال رہا ہے، یعنی استاد کو وضو کرا رہا ہے۔ تو ہارون الرشید نے جا کر دیکھا، کہا استاد صاحب، حضرت صاحب، میں نے اپنے بچے کو آپ کے پاس علم اور ادب کے لیے بھیجا ہے، آپ نے اس کو صحیح ادب نہیں سکھلایا کہ یہ ایک ہاتھ سے برتن پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے۔ اتنی خدمت کی تو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا۔ ہم بڑی بڑی ناقدریاں کرتے ہیں تو محرومی ابھی بڑی بڑی نصیب میں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہی تو نہیں فرما دیا، فرمایا انا عبد من علمنی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام، ان شاء اگر وہ چاہے باع مجھے بیچ دے، اگر چاہے تو مجھے اپنا غلام بنائے رکھے، میں تو اس کا غلام ہو گیا، ایک حرف جو اس نے مجھے سکھایا۔ آج استاد بچے کو پورا قرآن سکھاتا ہے، لیکن غلطی سے کسی دن تھپڑ مار دیتا ہے، گھر جاتا ہے، باپ کو کہتا ہے، باپ آستینے چڑھاتا ہے، دو بندوں کو ساتھ لیتا ہے اور آ کر استاد صاحب کی کٹائی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ بھائی جب غلام ہے تو غلام کو تو مارا جا سکتا ہے، اس کو تو کوٹا جا سکتا ہے، اس کو تو بیچا جا سکتا ہے، اس سے تو ساری خدمت لی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اگر استاد طالب علم سے خدمت لے، کام کرائے تو اس کو وہ سعادت سمجھے۔ بڑے بڑے جو اکابر گزرے ہیں انہوں نے اپنی آپ بیتی اور سوانح عمری میں لکھا ہے کہ ہمیں جو علم ملا وہ کتابیں پڑھنے سے اتنا نہیں ملا، استاد کی خدمت کرنے سے جتنا ملا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو ادب سے گیا سنتوں سے بھی گیا،
اور جو سنتوں سے گیا واجبات سے بھی گیا، اور جو واجبات سے گیا فرائض سے بھی گیا، اور جو فرائض سے گیا اللہ کی معرفت سے محروم ہو گیا، اور جو اللہ کی معرفت سے محروم رہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی جب یہ نازل ہوئی کہ آقا سے تمہاری آوازیں بلند نہ ہو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ ڈر گئے، اتنا ڈرے صدیق اکبر پھر یوں بات کرتے تھے جیسے کوئی کان میں سرگوشی کر رہا ہے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اتنا آرام سے بولتے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر تو نے کیا بولا ہے؟ ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز ذرا تیز تھی تو وہ روتے رہے اور روتے روتے اپنی آواز کو پست کرتے رہے۔ ادب یہ ہے کہ آدمی نظریں بھی نہیں ملا سکتا۔ آدمی جب بیت اللہ جاتا ہے تو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر آپ جاؤ اور اس تصور سے جاؤ کہ کہاں میں، کہاں اللہ کا گھر، کہاں یہ گندی گناہگار آنکھیں اور کہاں ایسی پاکیزہ چیز کا دیدار، اگر گناہوں کو تصور میں لے آؤ تو نظر اٹھے گی نہیں، آدمی شرم سے پانی ہو جائے گا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، زندگی کا راز اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اور ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر گئے اور اپنے رب کے قریب ہوئے، کتنا قریب، قوسین او ادنا، 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو آقا نے اللہ کا دیدار کیا، لیکن 27ویں پارے میں سورہ نجم میں قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، غایت ادب کی وجہ سے آقا جی بھر کر نہیں دیکھ سکے۔ اسی لیے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اگر کوئی بے ادب ہو تو کیا نقصان ہوگا؟ فرمایا جہاں سے چلا تھا وہیں دوبارہ پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے قرآن حفظ کیا، حدیثیں یاد کی اور بہت زیادہ مسائل سیکھ لیے، لیکن بے ادبی کرتا رہا، یہ سب چیزیں اس سے بھلا دی جائے گی، جہاں سے آغاز کیا تھا وہیں پر پہنچ جائے گا۔ اور یہ قرآن بھی کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال، سارے نمبر ڈیڈکٹ کر دیے جائیں گے، الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ 100 نمبر لیے تھے، ڈیڈکٹ کرتے کرتے پھر 0 پر آ جائے گا۔ بعض ایگزام ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہاں اگر آپ غلط چوز کرو گے تو نمبر کٹتے ہیں، مائنس ہو جاتے ہیں، ڈیڈکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمائے اس بے ادبی کی وجہ سے تم ہیرو سے 0 بن جاؤ گے، اور ادب کی وجہ سے 0 لوگ ہیرو بن گئے تھے۔ کس میں کتنا ادب ہے یہ وہ خود دیکھے، مراقبہ کرے، محاسبہ کرے، اکاؤنٹیبلٹی کرے، مراقبہ اور غور و فکر کے بعد اس کو اپنی بیماریاں نظر آئے گی۔ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش لوگ زیادہ علم کے بجائے تھوڑا سا ادب حاصل کر لیتے۔
علم حاصل کرنا اچھی بات ہے، لیکن بغیر ادب کے ہو تو خطرہ ہے۔ بھئی شیطان کے پاس علم تھا یا نہیں؟ بے ادبی کی نا، میں سجدہ نہیں کروں گا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ کیسا انصاف ہے؟ اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے آگ افضل ہے، 30,000 سال میں نے عبادت کی ہے۔ اتنا بڑا علم رکھنے والا وہ راندہ درگاہ ہو گیا، بلم باور 300 سال تک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس نے نافرمانی نہیں کی، لیکن بے ادبی کی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ نے قرآن میں کہا یہ کتا ہے، کتے کی طرح اس کی زبان باہر ہوتی تھی۔ یہود کے بڑے علماء حبار اور کبار کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ نے کہا ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج ہم نے یہ سبق لیا ہے کہ آج سے ہم ادب کریں گے، خوب کریں گے، والدین کا کریں گے، استادوں کا کریں گے، علماء کا کریں گے، طلباء کا کریں گے، امیر صاحب کا کریں گے، دینداروں کا کریں گے، سفید ریش والوں کا کریں گے، کتابوں کا کریں گے، دین کی مجلس کا کریں گے۔ دین کی مجلس ہے، آپ ادب سے بیٹھ جائے، سبحان اللہ۔ بعض ایسے بدقسمت ہیں درس کے دوران وہ پیچھے بیٹھے ہوتے، اپنی باتیں کر رہے ہوتے، ہنس بھی رہے ہوتے، باتیں بھی کر رہے ہوتے، کہیں پر بھی ہو۔ ادب کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ رنگ بھر دے گا، ورنہ تو دلوں کو زنگ لگ جائے گا۔ اور جیسے محرم کی 2-3 چھٹیاں ہیں، الحمدللہ یاسین مسجد سے ابھی سے روزے کی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں، تو اس وقت کو قیمتی بنانا، وقت کا ادب یہ ہے کہ اس میں ہم اچھے ماحول میں چلے جائیں۔ بھئی یہاں کوئی ہوگا تو ظاہر ہے کہ ادھر ادھر گھومے گا، غیبت کرے گا، چغلی کھائے گا، بدنظری کرے گا، فیس بک میں لگے گا، یوٹیوب میں لگے گا، دوستوں کے ساتھ جائے گا۔ گیدرنگ اور پکنک منع نہیں ہے، لیکن ایسی گیدرنگ اور ایسی پکنک جس میں نمازیں چھوٹ جائیں، جس میں تلاوت نہ ہو، جس میں نظروں کی حفاظت نہ ہو، جس میں میوزک اور موسیقی سے کان محفوظ نہ ہو، جس میں جو ہے وہ دل آزاریاں ہوں، تو ایسی پکنک اور گیدرنگ جہنم میں آگ میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ تو ہم اپنی ان چھٹیوں کو کارآمد بنائیں، قیمتی بنائیں اور سیروزے میں نکلیں۔ 3 دن اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بہت سے گناہوں سے بچت ہو جائے گی۔ اور نکلنے والوں کو ادب کی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں تشکیل ہو جائے، نہیں میں تو ادھر جاؤں گا، نہیں میں تو اس جماعت میں جاؤں گا، نہیں میں تو آج خدمت کروں گا۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہی چیزیں ہمیں لے ڈوبتی ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش کوئی اللہ کے راستے میں جائے ہی نہیں، اگر چلا گیا ہے تو وہ شرائط اور آداب کے ساتھ نہ جائے، اپنی منمانی کرے۔ تو یہ 3 دن نہیں، یہ 3 سال لگائے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ بھی ادب ہے، فرمایا امیر کی اطاعت کرو چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع الامیر فقط اطاعنی، امیر کی بات جس نے مانی میری بات مانی، آقا فرما رہے ہیں۔ اور جس نے میری بات مانی اللہ کی بات مانی، اور جس نے اللہ کی بات مانی دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بھائی ارادے ہیں سب ساتھیوں کے، نہیں ہے تو ارادے بنا لیں، گھر سے کسی کو تیار کریں، خوب اللہ کے راستے میں نکلے، اور جس کی جہاں تشکیل ہو
ہونٹ کھولنے نہیں ہے، اور جس جماعت میں تشکیل ہو کچھ بولنا نہیں ہے، اور جماعت میں جو خدمت ذمہ لگا دی جائے کچھ بولنا. اس طریقے پر ایک سے روزہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. اے اللہ یہ جو ساتھی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ان کے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ افغانستان میں طالبان کو جو فتح ہوئی ہے ان کی بھرپور مدد اور نصرت فرما، اغیار کی سازشوں سے انہیں محفوظ فرما. اللہ پوری دنیا میں شریعت کی بہاروں کو نافذ فرما، قائم اور دائم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.